اب یہ احساس گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ دنیا میں سورج مغرب سے نکلے اور مشرق میں ڈوبے یا شمال سے نکلے یا جنوب میں ڈوبے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے یہ تہیا کیا ہوا ہے کہ اس نے اپنے لیے نہ رستہ نکالنا ہے، بلکہ جہاں پر کچھ اگر رستے موجود ہیں ان کو مسدود کرنا ہے، اور نہ ہی انہوں نے نظام کے اندر طوفان بدتمیزی برپا کرنے کے جو مواقع ہیں ان کو کم کرنا ہے۔ یہ طوفان بدتمیزی صرف وہی برپا نہیں کرتے، لیکن وہ جو کام کرتے ہیں اس کے رد عمل میں جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اقدامات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے طوفان بدتمیزی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اب کوہاٹ کے جلسے کو لے لیں، یہ جلسہ پشاور کے جلسے کے بعد ہوا، اس دوران کیا کچھ نہیں ہو گیا، عمران خان کے حوالے سے کیا کچھ نہیں ہو گیا، جنرل فیض حمید کے حوالے سے کیا کچھ نہیں ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا کچھ بیانات نہیں آ گئے، لیکن کوہاٹ کے جلسے کے اندر جو زبان استعمال کی گئی اور جس طریقے سے باتیں کی گئیں، اس سے پتہ نہیں چلتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس قیادت کو پچھلی قیادت کی طرح ذرا سا بھی احساس ہے کہ وہ کہاں پر آ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ کوہاٹ کے جلسے کے اندر وہ سیاسی تدبر کی بات کریں گے۔ چیف منسٹر کے پی نے ایک انداز اپنایا تھا کہ وہ ڈیولپمنٹ کی سکیمز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، وہ فنڈز کا اجرا کر رہے ہیں، وہ بڑے بڑے پلان بنا رہے ہیں، ان پلانز میں کتنی عملیت پسندی موجود ہے اور کتنی خواہشات کے انبار ہیں یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن کم از کم ڈیولپمنٹ اور گورننس کے حوالے سے انہوں نے بات تو شروع کی۔ لیکن کوہاٹ کے اندر آ کر انہوں نے اس سب کے اوپر پانی پھیر دیا، اور جس زبان اور جس انداز سے پانی پھیرا ہے وہ بھی باکمال ہے۔ آپ اس کو بھول جائیں کہ اس کے اندر سیاسی اخلاقیات کیا ہیں اور ریاستی انٹرسٹ کیا ہے، اپوزیشن کی کا کیا کردار ہوتا ہے، اور اگر آپ کے پاس صوبے میں اپوزیشن کے پاس حکومت ہے تو اس کا کیا کردار ہوتا ہے، اس کو بھول جائیں۔ تمام جو سیاسی فلسفے ہیں ان کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں، صرف آپ ان الفاظ پر غور کریں اور پھر یہ سوچیں کہ جب یہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں تو کیا ان کے نتائج نہیں نکلیں گے، اور پھر الفاظ ادا کون کر رہا ہے۔ تو پہلے ہم آپ کو سنوانا چاہتے ہیں جو پارٹی کو وہاں پہ چلا رہا ہے، جنید اکبر صاحب، جو عموماً ٹاک شوز میں آپ آئیں، جس انداز سے وہ بات کا آغاز کرتے ہیں تو وہ ایک اور ہی انداز ہوتا ہے۔ پارلیمان میں پچھلے دنوں ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح طارق فضل چودھری کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں اور بالکل دھیمے انداز سے بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں نا جی، آپ نے ہمیں بالکل خرابی پیدا کر دی ہے، آپ اپنے انداز بدلیں، آپ ہمیں جگہ دیں۔ وہ آگے سے کچھ بات کر رہے ہیں بالکل نارمل انداز سے، جس طرح شکوے شکایت کرتے ہیں۔ جب یہ میدان میں لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو ان کی زبان کے اندر سے کوئی خیر کی بات نہیں نکلتی، اور دھمکی کے علاوہ یہ بات نہیں کرتے، مسلسل یہ کی بات کر رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی آیا تو پھر اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اتنا احساس ہو گیا ہے کہ وہ جانے والے ہیں، تو ہر کوئی اپنی جو مارکیٹ ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ اگر میں نکل گیا نا تو پھر اس کے بعد طوفان آئے گا، آفٹر می دا ڈیلوج، کہتے ہوتے ہیں نا کہ میرے بعد جو طوفان آئے گا وہ آپ کو بہا کے لے کے چلا جائے گا۔ تو وہ ان سے بھی آپ کو نظر آتا ہے، لیکن جو کہہ رہے ہیں اس پہ ذرا غور کیجیے گا۔ یہ خیبر پختونخوا کے اندر پارٹی چلاتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا سب سے نمایاں فیس ہے، جو عموماً جس طرح میں نے پہلے کہا تحمل سے بات کرتے ہیں، لیکن جلسے کے اندر آ کے وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اگر میں پیچھے ہٹوں گا تو میری جگہ کوئی اور آئے گا، اور شاید جو میں آپ کی عزت کرتا ہوں، جو میں آپ سے ڈرتا ہوں، شاید وہ آپ کی عزت نہ کرے، شاید وہ آپ سے ڈرے نہ، پھر آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ میں آپ کو بار بار یہ سمجھا رہا ہوں، لیکن آپ میں عقل نہیں ہے، آپ میں شعور نہیں ہے، آپ فرعونیت سے ہے، آپ کی طاقت کے نشے نے آپ کو اندھا کیا ہے، آپ کو سمجھ نہیں ہے، آپ سے لوگ نفرت کرنا شروع کیا، آپ سے لوگ ڈرتے اب نہیں ہے، آپ کے لوگوں نے عزت کرنا چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ عوام اکثریت ہے، یہ کوئی 2% کے مولوی نہیں ہے جو آپ کے کہنے پہ آپ کی تعریفیں کریں گے، یہ وہ مولوی نہیں ہے جو اسلام کو بیچتے ہیں، یہ 26 کروڑ عوام ہے، اور یہ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑیں گے۔ عمران خان جس کو زندہ باد کہے گا 24 کروڑ افراد زندہ باد کہیں گے۔ عمران خان جس پہ نالت بھیجے گا 24 کروڑ عوام اس پہ نالت بھیجیں گے۔ چلیں، یہ تو پارٹی چلا رہے ہیں۔ اب ذرا انفارمیشن منسٹر صاحب، جن کو ہم اکثر پروگرام میں بھی بلاتے ہیں، پروگرام میں آئے تو بڑے تحمل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں کسی جگہ پر ان کی تو میں ہوگی کسی اور گیسٹ کے ساتھ، تو اس کے اندر کافی بدتمیزی کا عنصر بھی تھا، گالم گلوچ بھی ہوئی اس کے اندر، لیکن انہوں نے تحمل کا دامن نہیں چھوڑا۔ میرے خیال میں انہوں نے ٹھیک ہینڈل کیا تھا، لیکن کراؤڈ کے سامنے آتے ہیں تو ذرا بات سنیے۔ اور میں اس پریس کانفرنس والے کو کہتا ہوں کہ آپ کی پریس کانفرنس کی ایسی کی تیسی، آج کوہاٹ نے آپ کی پریس کانفرنس میں رندا پھیر دیا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाएंगे। आप ये कहते हैं कि हम मुस्लिम उम्मा के लीडर पे गद्दारी का मुकदमा कायम करेंगे, तो स्टेज से आपको पैगाम है कि इलेक्शन से पहले आपने कहा था कि इमरान खान की तस्वीर पे क्रॉस लग चुका है। इस अवाम ने, गैरतमंद पख्तूनों ने रोज इमरान खान को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रोज इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होते जा रहा है। रोज ये पख्तून एक ही डिमांड करते हैं, एक ही चीज चाहते हैं। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? निकलोगे, निकलोगे, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? देख लें, अगर सुहेल अफरीदी बीच में से हट गया, अल्लाह की कसम, ना इस्लामाबाद रहेगा, ना वजीर आजम हाउस रहेगा, सिर्फ इमरान खान का नाम रहेगा। ये हो गया इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर। अब आ जाए आप चीफ मिनिस्टर के ऊपर, जो तमाम सूबे को रिप्रेजेंट करता है। जी, सूबे की हालत ये है कि वहाँ पर अभी एक हालिया जो रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि इस साल रवां के अंदर कितनी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, उनके एक ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा पुलिस वाले शहीद हुए, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बज़ाहिर मुकदमात भी दर्ज हुए, 41 बन्नू में। बाकी सूबे के हालात तो आप छोड़ दें। रोज़ाना वहाँ पर कहीं ना कहीं दहशतगर्दी का वाक़या होता है। कभी क्वाडकॉप्टर गिर रहा होता है, जवान शहीद हो रहे होते हैं, पुलिस वालों पर हमले हो रहे होते हैं, बॉर्डर पार से तश्कीलें आती हैं, पोलियो के मामला चल रहे हैं। यानी सूबे का बेड़ा गर्क हुआ है। अगर आप इंतज़ामी हवाले से देखें, वो कहते रहेंगे जी कि हमने इसको संभाल लेना, अच्छा है इसको संभाल लें, लेकिन मौजूदा साल के आखिर में हम देख रहे हैं कि सूबे का बड़े मामलात के ऊपर बेड़ा गर्क हुआ है। वो बात क्या कर रहे हैं? पाकिस्तानियों, जिनसे हमें इंसाफ की तवक्को थी, वो हमें इंसाफ नहीं दे रहे। जो हमारे मुहाफिज थे, वो हमारे कातिल बने हुए हैं। जिन्होंने हमारी मैंडेट की हिफाजत करनी थी, वो हमारे मैंडेट पर डाका डाल रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि हमारे पास हल क्या है? पार्टी चलाने वाला, सूबा चलाने वाला, इंफॉर्मेशन चलाने वाला, ये अब एक सोच डेवलप हो गया। मेरे पास तज्जियाती तौर पर इसके अलावा ये कोई चारा नहीं है कि मैं बस दो जाविये ही आपके सामने रखूं और ये मानूं कि ये जाविये दुरुस्त है। एक जाविया तो ये कि वाक़तन ये अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। इनको पता नहीं है कि इनके इर्द गिर्द के हालात किस किस्म के हैं और मामलात किस तरफ जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, लेकिन सियासत जो है वो फ़न है इम्कानात का। अगर आपने अपने इम्कानात को महदूद और मसदूद कर दिया और ख़ुद ही अपने हाथ से उसका गला काट दिया, तो फिर आपकी सियासत ठीक नहीं है। ये जिस तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल भी दुरुस्त मामला नहीं है। पार्टी की हालत ये है कि बाहर के इलेक्शन होते हैं तो जिस बंदे को नामजद करते हैं उसको खुद ही अड़ंगी पे ला के पटखा देते हैं और वो फिर रिज़ाइन कर देता है। काजी अनवर साहब की बात कर देता हूँ। और उसकी जगह जो बंदा आता है, अगर जब इलेक्शन हार गए हैं, वो अपनी जीत के ऊपर इतना इतराता है कि उसका ख्याल है कि उसने दुनिया के अंदर पता नहीं क्या हासिल कर लिया है। ये सलमान अकरम राजा साहब की ज़रा खुशियों से भरी हुई आवाज़ सुनिएगा और नारे सुनिएगा, आपको लगेगा कि जिस तरह आप सारे पाकिस्तान की सारी बार के सारे इलेक्शन जीत गए। सुनिएगा ज़रा। आज बदतरीन फस्तायत के बावजूद, आज हमारे वोटों पर बदतरीन हमले के बावजूद हम जीते हैं। हम पाकिस्तान बार काउंसिल में, जो वकला की सबसे बड़ी बॉडी है इस मुल्क में, आइन का नाम बुलंद करेंगे। इमरान खान की रिहाई के लिए हम जद्दोजहद करेंगे। इमरान खान जिंदाबाद। हम इस मुल्क में आजाद अदलिया के लिए जद्दोजहद करेंगे। अदलिया की आजादी में इस कौम की आजादी है। हम हर सतह पे मुज़ाहमत करेंगे। हम कानून की मुज़ाहमत करेंगे, हम सियासत की मुज़ाहमत करेंगे। हम दीवारों पे लिखेंगे अपने नारे, हम सड़कों पे चलेंगे, हम बेअबानों में चलेंगे। आज एक धक्का और दो, एक धक्का और दो। सलमान अकरम राजा कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान। सलमान अकरम राजा, सलमान अकरम राजा जिंदाबाद। ये तो क़यादत का हाल है। आप पार्टी की आपकी कैसे चल रही है, लोग किस किस्म के हैं, ऊपर से आप बातें किस किस्म की कर रहे हैं। तो एक तो ये कि बिल्कुल अहमकों की जन्नत में रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं है, मुकम्मल तौर पर हर तरफ आपको केओस नज़र आता। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं आकर आप ग्राउंड भी लेवल कर रहे हैं कि हमने इस पार्टी पर बैन लगवाना ही लगवाना है। जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं, जब आप इस किस्म की बातें करते हैं, तो उसके अंदर बाज़ लोगों की तरफ से हमाकतें नहीं होती। वो जलती के ऊपर तेल फेंकते हैं और जहाँ पर सिर्फ चिंगारियाँ सुलग रही होती हैं उसके ऊपर बाकायदा
تیلی لگاتے ہیں اور پھر تیل چھڑکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہی ہے، دوسرا زاویہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چند ایک، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب احمقوں کی جنت میں ہم آ گئے ہیں، تو ان حماقتوں کو ہم دھکیلتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بین لگوانے کی طرف. اگر آپ نے یہ معاملات درست نہیں کیے تو اس پارٹی کے اوپر بین لگنا پتھر پر لکیر ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کہیں گے جی کہ ہم نے عوام کا ریولوشن لیا. عوام کا ریولوشن اگر آنا ہوتا تو اب آپ لوگوں کو سرکاری گاڑیوں کے اوپر اکٹھا کر کے جلسہ گاہوں میں لے جا کے وہاں پہ ان کے سامنے چیخم داڑ کرتے ہیں. یہ ریولوشن اس طریقے سے آتے ہیں. کوئی تھوڑی سی تاریخ ہی پڑھ لیں. اگر وہ ریولوشن نہیں آ رہا تو جو ایوولوشن ہو سکتا ہے اس ایوولوشن کے اوپر تو توجہ دیں، لیکن یہ نہیں کریں گے تو یا تو یہ مکمل طور پر حقائق سے کٹے ہوئے ہیں، کسی اور ہی پلانٹ کے اوپر آباد ہیں، اور یا پھر ان کے اندر چند ایک لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اب یہ اس طرف جا رہے ہیں تو ان کو اور زور سے دھکا ماریں، ہم بھی چیخم داڑ کرتے ہیں، اور نتیجہ آخر میں وہی نکلے گا جس کا ان کے اوپوننٹس کو یعنی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو انتظار ہے، اور جس سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی ان کے اوپر بین، اور اس کے بعد پھر دمادم مسک قلندر جماعت کے لیے. اس کے علاوہ اس قسم کے نعروں اور اس قسم کی زبان درازی اور اس قسم کے خالی دھمکیوں سے بجائے ہوئے ڈھول جس کے اندر سے خطرناک ترین آوازیں آپ نکالتے ہیں، ان کی کوئی تک بنتی نہیں ہے.